ویلکم بیک ناظرین، یوم پاکستان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم نے یوتھ کو دعوت دی ہوئی ہے. مطلب یہ تھا کہ کہیں سے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جب بھی کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے غریب اس کا شکار ہوتا ہے اور پھر امیر تو بلکہ ہوتا ہی نہیں نا. اس کے بعد بڑی کلیئر سی بات ہے. لیکن یہ کہ آپ نے آج کل جو موجودہ صورتحال آپ کی ہے اسپیشلی اسلام آباد میں ایف ایڈ کی کچہری کا انسیڈنٹ کی بات آپ دیکھ لیں کہ دیز پلیسز آر ایکچولی ہاربرنگ ٹیررسٹ ان دا ایریا. کیپٹل میں اگر کسی کی سیکورٹی نہیں تو کس کی ہے؟ پہلے آپ کیپٹل میں تو ریٹ اپنی اسٹیبلش کر لینا پھر فاٹا کے پاس جائے گا. تو اگر آپ نے آپ کیپٹل میں نہیں اسٹیبلش کر سکتے تو فاٹا کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے. تو یہ جس طرح حنان صاحب نے کہا جی ساری جگہ پہ ریٹ کریں تو پہلے آپ پروف تو کریں نا آپ کیپٹل سنبھال سکتے ہیں. پہلے کیپٹل سنبھال لیں تو پھر اس کے بعد آگے جائیں گے نا. تو یہ گورننس کی بات ہوئی نا. گورننس کی بات ہے بالکل. لیکن جس طرح انہوں نے کہا نا کہ بستیوں کو نہیں ہٹانا چاہیے, بستیوں کو تو ہٹانا چاہیے بیکاز دے آر ایکچولی ہاربنگ ٹیررزم. وی نیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان فارم ہاؤسز کو بھی بالکل ان کو کرنا چاہیے, لیکن ڈیمالش کرنا چاہیے, ان کو ریموو کرنا چاہیے جو کہ انلیگل ہیں. بالکل ان پہ ایکشن ہونے چاہیے. اور وہ زمین جو ہے وہ شاید ان بستیوں سے اس کی پرائس بہت زیادہ ہوگی, بہت زیادہ پرائس ہوگی. لیکن پھر میں وہی کہوں گا نا کہ میڈیا کا قومی خزانے کو ایک اتنا بڑا ڈینٹ لگ رہا ہے. جی اس میں ایک چیز جو ہے لائک ہی سینگ کے کچی بستیوں پہ تو آپریشن کچی بستی سے کیوں, کچی بستی آج کی نہیں بنی ہوئی ہے. اٹس اگین لائک کہ آپ نے لال مسجد جو اتنے عرصے سے وہاں پہ تھی آپ نے کہا جی وہاں پہ ایک دم آ کے دہشت گرد بیٹھ گئے, آپ نے آپریشن اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کی کچی بستی پہ نہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایسے لائک ثبوت ملے گئے کہ وہیں سے وہ لوگ نکلے تھے جنہوں نے ایف ایڈ کچہری پر جو حملہ کیا ہے. پاکستان کا پرابلم از انجسٹس. کچی آبادی کو اگر آپ مسمار کریں فائن, لیکن ان کو آلٹرنیٹو پلیس دیں. اگر آپ ان لوگوں کو آلٹرنیٹو پلیس بھی نہیں دیں گے تو اگر انہوں نے حملہ نہیں بھی کرنا ہے نا وہ غصے میں آ کے کسی دن دیکھیے وہ تو تربیلا والے جو تھے 40 دہائیوں تک جو ہیں ابھی تک سن رہے ہیں کہ جن لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا تھا ڈیم بنانے کے لیے ابھی تک لوگ رول رہے ہیں. دیکھیے ویژن ٹاپ ٹو باٹم منتقل ہوتا ہے. ہمیشہ اوپینین میکر ریاست کا بڑا خود ذمہ داری دیتا ہے, اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے, ایک رول ماڈل بنتا ہے. دیکھیے حضرت عمر کے پاس جب ایک چادر ایکسٹرا ہو گئی نا تو کسی نے کوسچن کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جواب میں نہیں دوں گا, میرا بیٹا دے گا کہ میں نے ان کی چادر کو وہ کیا تھا. اس طرح سے ویژن ہمیشہ چپڑاسی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی سوچ سے انسپائر ہوتا ہے. تو آپ اگر دیکھیں بری مام پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے واکنگ ڈسٹینس پہ 10 منٹ کی وہ ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ جو کالونیز ہیں, جو ریسرچ کی بات آسیہ کر رہی تھی, ان کالونیز کے اندر اگر آپ سرچ کریں تو خدا کی قسم وہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. وہاں پینے کا پانی ہی میسر نہیں ہے, صاف پانی تو دور کی بات ہے. ان کے پاس وہ گھڑے پہ مطلب سر پہ رکھ کے ان کے بال وہ ننگی مطلب وہ بال جو ہے نا ختم ہو گئی ہے, ان کے وہ گنجیاں ہو گئی ہیں, مطلب وہ گنجی بندیاں ہو گئی ہیں ان کے وہ پانی لا کے. تو یہ ریاست کا انصاف ہے کہ جو 1 کلومیٹر پہ اپلائی نہیں ہوتا, کہ جو ریاست یہ تو آپ کو نظر آتا ہے وہ جو سندھ میں لوگ رہ رہے ہیں, وہ جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں, ریاست کا انصاف یہاں پہ یہ کہ اگر آپ کے مور کو بلہ کھا جائے تو آپ اپنے 10 لوگ جو ہے وہ بلے کے پیچھے بھگائیں گے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں کوئی بھی ریزن اس چیز کو لائسنس نہیں دیتا کہ ایک انسان اٹھ کے ٹیررزم میں آ جائے یا کسی ٹیررسٹ کوئی ٹیررسٹ. یار میرے بھائی کچی آبادیاں کبھی ٹیررزم پروڈیوس نہیں کرتی. ابھی G11 کی کچی آبادی میں سرچ آپریشن ہوا ہے, سارے آپ کو کیا کہتے ہیں ویپنری بھی ملی اور آپ کو ایکسپلوزیو اکوپمنٹ بھی ملا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں, آپ صرف شہزاد ٹاؤن کو لے لو. اگر شہزاد ٹاؤن میں انتہائی ممنوع بور کے نہ صرف اسلحہ لائسنس کے بغیر کی آپ کو ہینڈ گرنیڈ ساری چیزیں نہ ملے تو میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں جو چور کی سزا ہوگی وہ میری ہوگی. انتہائی ممنوع بور کے لائسنس ہر سیکٹر میں موجود ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں, اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے. آپ اس کو اسپیسیفکلی کچی آبادی سے اس لیے ریلیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ خود کو حملہ آور خرید سکتے ہیں وہ رینج روورز بھی خرید سکتے ہیں, وہ مرسیڈیز بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر گاڑی خرید سکتے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو سینڈوچ بنا دیا گیا. عالمی قوتوں نے دیوار کیا گری اس کے کچے مکان کی کہ عالمی قوتوں نے اس کے بیچ میں سے اپنی مفادات سمجھ جاتا ایک راستہ بنا لیا. اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیز اپنی مرضی سے مطابق چیزیں ڈیزائن کرتی ہیں, اور جو آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گرد یہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ڈسکشن کو. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کام جس کا ہے وہ نہیں کرتا اس ملک کے اندر. the most important aspect that we have to look into it that جس ادارے کا جو کام نہیں تھا اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے اندر انٹروین کیا تو ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایروڈ ہوتا گیا.
तो do you agree that this is one of the reasons कि जुडिशरी का जो काम था या पार्लियामेंट का जो काम था या एग्जीक्यूटिव का जो काम था या हमारी आर्मी का जो काम था, उन्होंने जब अपने उससे पैरामीटर से स्टेप आउट किया तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़े होना शुरू हो गए? सर यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट्स हैं। जो दूसरे इदारे ने फर्स्ट इदारे की अगर उसमें इंटरवीन किया तो इट मीन्स कि उनके अंदर वीकनेस थी। आपका अगेन हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है। इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर फॉर एवरी। नहीं, दो लोग खड़े हुए, एक के पास गन है, एक बगैर गन के है, तो कौन पावरफुल होगा? अगर एक बगैर गन के और एक गन के साथ से मेरा ख्याल है जिसके पास गन नहीं और जेब में पैसे वो ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। देखिए वही क्योंकि आप अगेन ये चीज आती है कि आपने जैसा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्रांग नहीं है। बाकी जो हमारे मुल्क है ममालिक वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन मना होता जितना है उसको तो हम इम्प्लीमेंट कर लें, जितना है हम उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि जो नया बंदा हमने 56 से स्टार्ट कर लिया काम, ठीक है ना जी, और आते आते फिर हम 99 तक पहुंच गए। तो इस तरह से तो फिर आप देयर इज नो कंटिन्यूटी। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बुनियादी अवाम के हुकूक को छोड़ के पॉलिटिशियंस अपने हुकूक के मुताबिक। अब देखिए 18वीं तरमीम में इन्होंने सियासी जमातों के अंदर से इलेक्शन खत्म कर दिए। 18वीं तरमीम के जरिए उन्होंने कहा जी कफायत शारी की पॉलिसी अपनाते हैं तो यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री को खत्म करते हैं। मैं आपकी तवज्जो इंतहाई आम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं। देखिए यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री का टोटल बजट था जो तकसीम करें तो 35 पैसे फी नौजवान सालाना था। यानी रियासत जो मेरी माँ है मुझे 35 पैसे सालाना देती है एक नौजवान को, यानी तकसीम करें। अब देखिए उस 35 पैसे को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स चल रहे थे जिसमें जायका का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि उन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी करना थी और ग्रास रूट्स लेवल पे मोबाइल कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, उसके कई अरब रुपए डूब गए। इनके इंटरनेशनल कमिटमेंट जिसके एमओयूज हो चुके थे, सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी, वो सारे उनको वापस होना पड़ा और वो पैसे सारे इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हमारी यूथ जो है वो एम्पावर हो। अब देखिए पूरी दुनिया में 2010 के बाद यूथ की इंटरनेशनल फोरम्स पे ऑफिशियल पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंट कॉमनवेल्थ फोरम पे गया था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दर्शन हुआ था उनका, उनसे मुलाकात भी हुई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शन ही हुआ, मुलाकात भी हुई थी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, मैं इसको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को एक बेहतर इकदाम जरूर समझता हूं, लेकिन बेहतरीन हरगिज नहीं है। बेहतरीन इसलिए नहीं है कि चलो जो बेहतर है उसको तो इसमें एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ा सुकम है। वो ये है कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जाती कैंपेन हो जाएगी, सेल्फ प्रोजेक्शन एक लिहाज से कि उनकी बेटी इसको वो कर रही है। अगर वो सिंसियर है तो वो इसको प्राइम मिनिस्टर है और उनकी बेटी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो रास्ता बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ। उसका रास्ता ये है कि वो नेशनल यूथ कमीशन कायम करे, जो एक इदारा हो हायर एजुकेशन कमीशन की तर्ज पे, और वो इदारा उसकी वो चेयरपर्सन बन जाए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे शुरू होने वाला प्रोग्राम कभी भी दूसरी हुकूमत उसको कंटिन्यू नहीं करती। ये मिसाल आपको अमेरिका में भी नहीं मिलती, चाइना में भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। तो अगर उसको अदारा बीआईएसपी को इस हुकूमत ने कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन वो बहुत पार्शियल उसमें, बहुत ही नहीं उसके साथ लिमिटेड, उसके साथ लिमिटेड क्या है 75-80 बिलियन नहीं, लेकिन आपका जो बजट है कितना बड़ा कट लगा है वो तो देखिए ना। उसके बेंजीन इनकम मैं आपको बता 75 बिलियन जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हुकूमत ने एलोकेट किए हैं, दैट फंड इज देयर। जो कि स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि वो मेरा ख्याल है 30-35 था, फिर बढ़ते जब लास्ट ईयर था उनका फाइनेंशियल ईयर 12-13 का पीपल्स पार्टी का, तो वो 65-60 तक पहुंच गया। चलिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, नहीं इन चीजों में वो जो मेरा जबरान आप इसके ऊपर थोड़ा सा वो करें कि क्या इदारे जो है वो अगर अपने उसमें जुरिस्डिक्शन में जो उनको डिजिग्नेटेड रोल है अगर वो करते रहें तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ही सारी चीजें, फिर बैड गवर्नेंस भी आती है, करप्शन। अब एक पार्टी को पता होता है कि यार ये पता नहीं ये हमारी हुकूमत 2.5 साल रहनी है, 2 साल रहनी है, बस लुटो तो फुटो, बस वो लूट मार शुरू कर देते हैं। तो जब स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर होगी, हर इदारा आइन के तहत काम करेगा, तो फिर ये मारदार जो है वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए सर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेजर इशू जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारी सियासत से ही शुरू होता है। हमारे साथ साथ जो हमारे जो गवर्नेंस है, जो हमारे लीडरान हैं, वो इस काबिल ही नहीं कि वो हमारे मुल्क को चला सकें। अब जो चला रहे हैं वो मेक श्योर, लेकिन हम और आपने वोट भी दिया है ना, जिनको हम कहते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं,
بالکل ووٹ دیا ہے. یہی تو بات ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھیں جو سٹی کے لوگ ہیں ان کو پھر بھی تھوڑی اویئرنیس تھی سوشل میڈیا کے تھرو اور بہت ٹی وی کے تھرو, لیکن جو بیچارہ ایک بندہ دیہات میں بیٹھا ہے اگر اس کو آگے ایک بندہ آگے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ایک یہاں سے چھوٹی سی روڈ بنا دے تو آ کے ہمیں ووٹ دے دو, ختم ہو گئی بات, تو وہ ووٹ دے دے گا. اگلا اب یہ میں بول دوں گا چلیں 100% بن جائے, یا دوسرا اپنا منی لانڈرنگ ہو رہا ہے, ان کو فرق تو نہیں پڑتا نا کہ کیا کون کس پہ کتنا کرپٹ ہے, اس نے کیا 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 نہیں کیا. اس کو تو وہ ایک جو دیہات میں بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس نہ فون ہے نہ کچھ ہے نہ جیب میں 10 روپے ہیں, اس کو اگر روڈ بنا کے یا اس کو پانی کا ٹیوب ویل لگا دی اس کے لیے تو وہ بہت ہے, اس کے لیے تو وہ مینٹل سائیکالوجی. تو ہم نے ان کو اویئرنیس پھیلانی ہے, اگر وہ اویئر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے. سوات میں لوگوں کو میرے سامنے ہوا ہے 100 روپے دے کے ووٹ دلوا لیا, تو پھر آپ دیکھ لیں نا کیا آپ کا لیول آف کیا آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے لوگوں میں. ہم نے ان میں اویئرنیس پھیلانی ہے, ہم نے ان کو اویئرنیس پھیلانی ہے. میرے اپنی کام والی جو سوات سے تھی اس نے کہا جی میں مشرف کے وہ کاف لیگ کو سائیکل کو کبھی ووٹ نہیں دوں گا. جب اس وقت الیکشن ہوئے تو اس سے جب وہ الیکشن سے واپس آئی تو اسے پوچھا کس کو ووٹ دیا, کہتی ہے سائیکل کو دیا ہے. تو اس کو یہ تک نہیں پتا تھا اس نے ایکچولی ووٹ کس کو دیا, جسٹ بیکاز شی گاٹ 1000 روپیز اور اس نے سائیکل کو ووٹ دے دیا. دس از آور پرابلم. یہ مسئلہ نہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا, تو وہ کیا ہے مطلب لیک آف اویئرنیس اور ریچ ہے ان پہ. ہم میڈیا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تعلیم بھی ہے لیکن روزگار نہیں ہے. دیکھیے شارٹ ٹرم ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ معیشت کا مسئلہ ہے, شارٹ ٹرم بینیفٹ کا مسئلہ ہے, معاش کا. شارٹ ٹرم بینیفٹ کبھی نہیں. دیکھیں سر جس نے شارٹ ٹرم بینیفٹ لے لیا نا وہ کبھی لانگ ٹرم بینیفٹ سروائیو نہیں کر سکتا. اور ہم لوگوں کے ہم پاکستانی قوم میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سامنے اگر چھوٹی سی 100 روپے کا نوٹ پڑا نا وہ دیکھ لیں گے, لیکن اگر آگے جا کے لاکھ روپے ملنا ہے وہ نہیں ہم کریں گے, تو ہم کہیں گے 100 روپے اٹھا لو. اور سر ٹرانسپیرنسی کی بھی جس طرح ابھی آپ پہلے بات کرتے تھے کہ پولیٹیشینس کے اندر ٹرانسپیرنسی, وہ بھی میرا خیال ہے اگر اب بہتر ہو رہی ہے یا پھر اس پہ زور ہے تو وہ میڈیا کی وجہ سے ہے. کیونکہ دے نو کہ جس طرح بھی آپ کو میں نے ایگزامپل بھی دی کہ اگر ان کا مور مر گیا اور اس کے پیچھے انہوں نے بلڈنگ کے پیچھے سیکیورٹی لگا دی ہے تو لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اب کرپشن کی یا جس طرح BISP پروگرام نہیں رکا تو اس کی بھی یہی وجہ ہے. ان کو پتا تھا کہ ایک اچھا پروگرام اگر آپ روکیں گے تو الٹیمیٹلی اب رسپانس جو ہے وہ بہت کوئک آنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مشرف کے کیس میں بھی یہی ہے کہ اگر ان کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے تو کنٹینیوسلی میڈیا کے تھرو جو عوام کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, عوام اس پہ کوئک ہو گئی ہے رسپونڈ کرنے میں. دے نو کہ اب ایزیلی کسی کو نہیں چھڑایا جا سکتا ہے. آپ کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو ویوز ہیں اس کو شیپ کرنے میں میڈیا, لیکن اگین یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بہت ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم جو ہے وہ تھر کے ایشو پہ پورا دن وہ کر ہوتے ہیں, لیکن اگر نیکسٹ ڈے میچ ہے تو ہم تھر بھول کے بالکل میچ پہ چلے جاتے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے نیوٹرل, اگین ہر ادارہ چاہے وہ میڈیا کیوں نہ ہو, آپ کو رپورٹنگ آپ کو پروگرامنگ ہر جو ہے وہ نیوٹرل طرز پہ کرنی چاہیے کہ آپ ہر سیکشن ہر پرابلم آف دا سوسائٹی کو ایکول ٹائم دے رہے ہیں. دیکھیے 23 مارچ کے حوالے سے جو یہ بات کری ہے نا آسیہ صاحب, اچھا پہلے تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی بات کر لیں کیونکہ پولیٹیشینز کو ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی بات تو نہیں کرتے ہیں, کہ آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگ پرائم ٹائم پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. nobody can talk about you. so what is your opinion? کیونکہ جبران بھی جو ہے he is also working on the media. میں اس کے اوپر بات کروں گا, لیکن دیکھیے جب ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں نا, چونکہ آج ہم 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہمارے سامنے مثال ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت میں کیا کیا؟ انہوں نے لکھا کہ میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سندھ مدرسۃ الاسلام کو اور اسلامیہ کالج پشاور کو گفٹ کر دی جائے, اور وہ گفٹ کی گئی. اور اس گفٹ کرنے کے نتیجہ میں سندھ مدرسۃ الاسلام اور اسلامیہ کالج پشاور نے ہزاروں نہیں لاکھوں بہترین دماغ پروڈیوس کیے جو پاکستان میں مختلف عہدوں پہ, بڑے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں اور اپنا ان پٹ دے رہے ہیں. اب دیکھیے وہ ایک لیڈر تھا جس نے جنریشنز کا سوچا, اور یہ ہمارے آج کے سیاستدان ہیں جو الیکشنز کا سوچتے ہیں. اب وہ الیکشنز کا کیسے سوچتے ہیں؟ فرض کریں کہ لیکن we can't deny this fact کہ آپ نے اگر ملک کے اندر ڈیموکریسی ڈیموکریٹک کلچر کو اگر پروان چڑھانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے نا, اور کوئی مطلب نہیں کلچر کو تو پروان چڑھانا ہے, لیکن وہ اس کے بھانجے بتیجے دیکھیے جو پارٹیز اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ اس کو دور ہونا چاہیے کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے. اور جو دوسری بات جو میڈیا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا کا ابا جی بھی ہیں, پھر ساتھ بیٹا بھی ہے, بھانجے بتیجے ساری پوری فیملی ہے, اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا دروپ دھار چکی ہیں سیاسی جماعتیں. عملاً تو ایسے ہی ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو میڈیا کے حوالے سے دیکھیے, نہ تھی اپنے حال کی کچھ خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنے حال پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ اپنی خواہش کو خبر میں بدل دیتے ہیں, لیکن ان کا ان کے جو تجارتی مفادات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں, جو ان کی ابلاغی مفادات ہیں ان کے ساتھ. اب جب یہ دیکھیے
افلاطون نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ آپ پھر پورے پیج کو ہی اس میں وہ کر نہیں، افلاطون کیا کہہ رہا ہے؟ افلاطون کہہ رہا ہے کہ وہ معاشرہ بدقسمت ترین معاشرہ ہے جس کا فیصلہ ساز طبقہ جو ہے وہ سرمایہ داروں میں سے ہو. اور یہی ہے کہ آج کے سرمایہ دار آپ کے ڈیسیژن میکرز بھی ہیں، آپ کے اوپینین میکرز بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کا. اور اس کو میری جنریشن اگر نہیں سمجھتی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر آپ ہی کا سر ہے اور آپ ہی کے جوتے ہیں اور آپ کے اوپر ہی لگتے ہیں اور بار بار آپ ہی جو زندہ باد مردہ باد کرتے ہیں. اور پہلے کھوٹا تھا اب کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے ووٹ دینا، کھڑا ہو گیا ہوں والی فلسفی ہر بار ایک نئے جوش کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ وہی لوگ اپنی ویسٹ کوٹ بھی نہیں بدلتے، اپنے وزٹنگ کارڈ بھی نہیں بدلتے. یہاں پہ تو یوتھ ونگوں کے اندر 50 سال لوگ رہتے ہیں، 60 سال کے بابے مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں میں ایم ایس ایف کا صدر ہوں، میں پی ایس ایف کا یہ ہوں، میں فلاں کا یہ ہوں. مطلب یہ بڑی المناک سچویشن ہے. نہیں سر، میڈیا اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے لائک ہم خود میڈیا کا پارٹ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی اینکر یا کوئی بھی ٹاپ میڈیا میں جو بھی ٹاپ کلاس ہے، اگر وہ بھی کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، دے ڈو ورک آن اٹ، دے ڈو ریسرچ آن اٹ، اور ان کے اپنے پیراڈائمز اور ان کے اپنے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ وہ اینکر صرف ایک چیز کو فارورڈ کر رہا ہوتا ہے. لائک ہم لوگ اگر بیک میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس اینکر کو کتنا پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے پوچھنی ہے جا کے. تو میڈیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگین جو کچھ ہوں گے ٹاپ، یا پھر اگر کوئی ایسے ہیں اینکرز جو کہ نہیں اس ڈیوٹی میڈیا پوری ایک چیز ہے بالکل. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی یہ آتے کہ اگر آپ کہتے ہیں میڈیا میں خرابی ہوگی، the content of the shows, you know, then the line that we follow and the policies, you know, جن چیزوں کو 10% افیکٹو ہوتی ہے. ہم پولیٹیشینس کی طرح نہیں ہے جہاں میں 90% خرابی 10% اچھائی ہو. اس میں مجھے لگتا ہے میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر 75% اچھائی ہے، 25% اگر وہ اپنا کام کہیں کرتے ہو تو دے نو ویل، لیکن لوگ اور عوام اسی پروگرام اسی اس کو کرتے ہیں. صحیح جبران، ایک شارٹ بریک لے کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین، بات ہو رہی ہے یوم پاکستان کے حوالے سے، اینڈ the youth is, you know, they are giving their opinion on different issues جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے. انسٹیٹیوشنس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ایز اے کلیکٹیو ایفرٹ، اس پہ بات کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.